الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رأيت العلم صاحبه كريم رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام از جہاں دو بانگ می آید بزد از جہاں دو بانگ می آید بزد تاک دامی رات باشد مستعد آیک بانگش نشور اتقیاء آیک بانگش نشور اتقیاء وہاں دیگر بانگش فریب اشقیاء ہیں ان مدرسوں میں خدا کے ولی بھی ہیں ان مدرسوں میں خدا کے ولی بھی وہ سب سرفروشان دین نبی بھی برا سب کو کہنا مناسب نہیں ہے برا سب کو کہنا مناسب نہیں ہے سمجھتا ہے اس کو جوان بھی سبھی بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء اکرام قراء اعظام قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام اور پردہ میں بیٹھی میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سب سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب کا اس ذرہ نوازی پر انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی تکمیل قرآن مجید اور تکمیل بخاری شریف کے اس پر رونق اور قبولیت دعاؤں والی اس مجلس میں ہمیں بھی آنے کا حکم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو
دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام امام الانبیاء سرتاج انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء صلحاء اتقیاء اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ ادارہ جب مجھے حکم کر رہے تھے تو ساتھ یاد دہانی بھی کرا رہے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ضلع مانسرہ میں بنات کا سب سے پہلا مدرسہ جامعہ حسینیہ شنکیاری میں تھا، ہمارے والد صاحب نے شروع کیا، اور دوسرا مدرسہ حضرت مفتی صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، اس کے فیوز اور اس سے نکلنے والے یہ علم کے چشمے یوں ہی جاری رہیں اور پیاسی امت سیراب ہوتی رہے۔ آج امت بہت پیاسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ جو منبع اور مرکز ہیں قرآن و سنت کے چشموں کو جاری کرنے کے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، داستانوں میں نام تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ میں حضرت مفتی صاحب نے حکم کیا تو مجھے امتحان میں بھی ڈال دیا، چاروں طرف علماء کرام ہیں، میں ڈر سے ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی اور اخذ کی ہوئی چند معروضات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، دور کیوں جائیں۔ ہر شخص اپنے وجود میں دیکھ لے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم پہ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ اسی بات کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، یہ سانس لینے میں اللہ کی دو نعمتیں، سانس کا اندر جانا ایک نعمت، سانس کا باہر آنا دوسری نعمت۔ اگر سانس اندر جائے، اندر ہی رک جائے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، سانس باہر کی طرف آ جائے، باہر رک جائے تو پھر ہمارے لیے جینا ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص پیدا ہوا، بالغ ہوتے ہی سجدے میں پڑ جائے اور پھر سجدے میں اللہ کا شکر ہر نعمت پر سبحان اللہ کہہ کر ادا کرنے کی کوشش کرے، 70 سال 80 سال 90 سال کا ہو کے مر جائے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے جو اس نے اور ہم جو سانس لیتے ہیں اس کا سبحان اللہ کون کہے گا؟ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اختصار کروں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے
بہت بڑی نعمت، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس ایمان کی نعمت کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم میں نے کہا ہے، جان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم مدارس میں ملتا ہے۔ اس کے مراکز اور جگہ کہاں ہیں؟ مدارس ہیں۔ جان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم کالج میں ملے گا، یونیورسٹی میں ملے گا، وہاں وہ علم ملتے ہیں، وہاں سے لوگ فنون اور ہنر سیکھتے ہیں، اور پھر اپنی جان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے ضروریات انہیں مہیا ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، دیکھو اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا، میں ڈاکٹری کی شعبے کا انکار نہیں کر رہا، کوئی فوجی بن گیا، کوئی جج بن گیا، وکیل بن گیا، یا دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں یہ سارے اختیار کر لے، اور اب دیکھ انسان جب مر جائے، مرنے کے بعد ڈاکٹر کی ڈاکٹری ہمارے کس کام کی؟ بتائیے ذرا، ہے کسی کام کی؟ کسی کا وکیل ہونا مجھے کیا فائدہ دے گا؟ میں تو مر گیا ہوں۔ مرنے کے بعد مجھے دنیا کے پیشے، دنیا کا علم، دنیا کی کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے اس لیے تقسیم کر دی کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم، یہاں جو علم دیا جاتا ہے یہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، جہاں مرضی چلا جا۔ ایک حدیث بیان کر کے آگے کی طرف نکلوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل جنت کے دروازے پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، دو چار ان میں سے جھگڑا ہوگا، کہے گا میں آگے جاؤں گا، دوسرا کہے گا میں پہلے جاتا ہوں جنت میں، تیسرا کہے گا میں پہلے جنت میں جاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اور جی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کیوں جانا چاہتا ہے؟ جی اس لیے کہ میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑی نیکی کیا کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ریاستیں کرتا تھا، اس لیے میرا حق ہے میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں۔ تو جبرائیل امین اس سے پوچھیں گے وہ بتا تجھے کس نے بتایا تھا جو عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا؟ کہا جی یہ تو میں نے علماء سے سنا تھا۔ پھر کہے گے استاذہ دا خیال کر یا اخبول استاذ خیال ساتھا نہ سڑیا سنگا کہی استاذ پیچھے کھلتا دے تو اگر ترپتے۔ دوسرا کہے گا او بھائی تو کیوں جانا چاہتا ہو؟ جی میں بڑا سخی تھا، دن رات پیسے خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ یاد رکھنا ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایک انفاق فی سبیل الشیطان ہوتا ہے۔ آج لوگ اس کو سخی کہتے ہیں جو شیطان کے راستے پہ پیسہ لوٹائے، کہتے ہیں وہ بڑا سخی ہے۔ سخی نہیں ہے ویرا، قرآن نے اس کا نام اخوان الشیطان رکھا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کون کہے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے، کون بتائے گا؟ جو اللہ کے دشمنوں کے راستے میں پیسہ خرچ کرے وہ اسراف ہو گیا۔ سخاوت اور چیز ہے، اسراف اور چیز ہوتی ہے۔ سخاوت کا تعلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ہے، وہ شیطان کے راستے کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کے راستے پہ روپیہ بھی لگائے گا تو وہ اسراف میں آئے گا، اور اللہ کے راستے میں کروڑوں لوٹا دے گا، سخاوت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تجھے سمجھ عطا کو کہے گا میں سخی ہوں اس لیے میں نے سخاوت کی ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پھر پوچھیں گے تجھے کس نے بتایا ہے سخی جنت میں جائے گا؟ کہا جی علماء سے سنا۔ کہا تو پھر استاذوں کا خیال رہا۔ یہ علماء کو لوگ کوستے رہتے پتہ نہیں کیا کیا کہتے، ان کی مرضی جو مرضی کہیں، لیکن یہ علماء کا طبقہ یاد رکھنا یہ جنت میں بھی تمہیں اپنے سے پہلے بھیجے گے۔
بہت ساری روایات میرے سامنے آ رہی ہیں، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ تیسرے سے کہیں گے تو اگر تڑپتے کیوں؟ جی میں نے اللہ کے راستے میں جان لگائی، اس نے مال لگایا تو میں مجاہد تھا، میں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں جان تک قربان کی۔ کہا تجھے کس نے بتایا تھا اللہ کے راستے میں جان لگانے سے آدمی اللہ کا پیارا بنتا ہے، جنت کا باسی بنتا ہے؟ حاجی علماء نے بتایا تھا۔ کہا تو پھر استاذہ کا خیال رکھ رہے ہیں، استاد پیچھے کھڑے ہیں، تم سارے آگے جا رہے ہو۔ تو اس لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم ان مدارس سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے ان مدرسوں کے ساتھ قائم رکھے، وابستگی، دلی وابستگی عطا فرمائے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے فیصلے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑا فرق رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ دیا؟ فضل العالم علی العابد فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا پر ہوتی ہے۔ اللہ نے علم والوں کو مقام دیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تسی فضائل ان کے بیان تو بیرا تو بھی عالم بننا، تیرے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ میں عالم کی فضیلت سے کیوں جلتا ہوں؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقام دیا ہے، جی تو میں بھی علم سیکھ لوں، اللہ مجھے بھی وہ مقام دے دیں گے۔ اس میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سارے اٹل ہیں۔ ایک دفعہ اسلام آباد ایک جگہ بیٹھے تھے، تو ایک ہمارے سید گرانے کے دو عزیز تھے، تو اذان ہوئی تو میں نے کہا چلو لگتا ہے مسجد قریب ہے، وہاں مسجد کے لیے، مسجد میں نماز کے لیے چلتے۔ مجھے کہتے نا اتھے پڑھ سکتے، اتھے جماعت کرا لو، تسی آئے دو حضرت اتھی جماعت کرا لو۔ مگنا مسجد کی آواز آتی ہے، پھر یہاں ٹھیک نہیں، ہم مسجد جائیں گے۔ کہتے نہیں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا مسجد نا جی، جو امام ہے نا زیر سید، پھر میں نے اس کی کلاس لی۔ میں لے سکتا ہوں، آپ نہیں لے سکتے، لوہا لوہے کو کپتے نا۔ میں جو کلاس لے سکتا ہوں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، میں لے سکتا ہوں۔ میں نے لی، میں نے کہا غیرت باں میں آنا، سمجھتے ہو ان کو؟ غیرت ڈالتے نا، تیرے گھر کی چیز تھی، تیری وراثت تھی نا، تیرے بڑوں نے تجھے دی تھی نا، آج تو کہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ سید زیادہ نہیں ہے، تو غیرت ڈالتا نا۔ یہ قرآن کے ساتھ تو جو چمٹے گا اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ تم نہیں دیکھتے علماء کو، دیکھ ذرا مکہ اور مدینہ طیبہ کے قرون اولا کے علماء کو دیکھ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ایک استاذ ہیں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، غلام تھے، غلام زادے تھے نا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس جیسا علم والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ اس علم کے ساتھ تو جو لگا اللہ نے اسے بلندیاں دی۔ یہ علم کہاں سے آیا ہے بھائی؟ بولو، یہ آسمانوں سے آیا، اللہ نے اتارا ہے۔ اس علم کے ساتھ جو لگے گا اللہ اسے بلندیاں دے گا۔ باقی سارے علوم میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، وہ دنیا والوں نے بنائے ہیں، تم لوگوں نے انہیں ایجاد کیا ہے۔ یہ میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ اوپر سے آیا ہے۔ جو بھی جس قوم کا، جس قبیلے کا، جہاں کا رہنے والا اس سے لگے گا اللہ اسے بلندیاں عطا کر دے گا۔ تو عالم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی۔ رأیت العلم صاحبہ کریم، میں نے علم والے کو دیکھا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ وَلَدَتْ آبَاءٌ لِعَامُ، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے ماں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو علم دیتا ہے تو وہ ماں باپ بھی معزز ہو جاتے۔ میں نے ایسے بہت سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بڑے نامی گرامی لوگ تھے، علم کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا کیا تھا، لیکن اولادوں نے اس علم سے رشتہ توڑا۔
وہ نامی گرامی اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے بےزتی کا باعث بن گئے، ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کے اندر خاصا رکھا ہے کہ اس کو جو بھی پکڑتا ہے، مرد پکڑے عورت پکڑے، اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور عالمہ فاضلات ہونے والی بچیاں جانتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا میرے تیرے آقا نے فرمایا تھا میری نبوت کا آدھا علم سارے صحابہ کے پاس، آدھا علم تنہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہ عورت کے لیے مقام اور مرتبہ کوئی نہیں، اپنے آپ کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ از جہاں تو بانگمی آیت وزیں، دنیا والوں اس وقت دنیا میں دو ہی آوازیں لگی ہوئی ہیں، دو آوازیں، دو آپس میں دونوں مد مقابلے، دو آوازیں بڑے زور و شور سے دونوں لگا رہے ہیں، اور غلط آواز لگانے والے شرماتے نہیں ہیں، ہر جگہ لگا رہے ہیں۔ اور ہم لگاتے ہیں لوگوں جی تسی یہاں آتے ہو، ہمیں کیوں شرم کی دعوت دے رہے ہو؟ کافر غلط کام کی طرف بلانے والوں کو بھی تو شرمندہ کرو گا۔ کبھی ان کی آواز پہ تم نے انگلی نہ اٹھائی، گانے باجوں والوں پہ تم نے کبھی انگلی نہ اٹھائی، قرآن سنانے والا ہمیشہ ماتوب ہو جاتا ہے۔ از جہاں تو بانگمی آیت وزیں، دو آوازیں مد مقابل چل رہی ہیں، تاک دامی رات باشد مستعد، دیکھ لے تو ان میں سے کس آواز کے لیے تیار ہے۔ یکے بانگش نشون اتقیاء، ایک آواز متقی لوگوں کے جگانے کی، جھنجھوڑنے کی، بیدار کرنے کی آواز ہے۔ یہ علماء لگا رہے ہیں، کریا کریا بستی بستی ہر جگہ لگا رہے ہیں، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ایک اللہ والوں کے جگانے کی آواز ہے۔ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ لگا رہے ہیں ہر جگہ۔ وہاں دیگر بانگش فریب اشقیا، اور وہ دوسری آواز بدبختوں کے دھوکے کی آواز ہے۔ عورت کو باہر نکال لے، عورت کو ننگا کر دے، اور جی یہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عورت کو مختلف نام، برابری، یہ بڑا نعرہ ہے جی، برابری۔ دھوکہ دیا عورت کو، اس نام سے دھوکہ دیا گیا۔ برابری نہیں، عورت کے حقوق اسلام میں مرد سے زیادہ ہے۔ برابری کیا ہوتی ہے سمجھے نہیں۔ عورت کو آکے چلاکی کے ساتھ جی عورت کو آزاد کرے گے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرا پیغام میری بہنوں تک پہنچا دینا، اور جو سن رہی ہیں آگے پہنچا دینا۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا گیا، آزاد نہیں، تمہیں قید کیا ہے انہوں نے۔ قید ہے یہ نہیں، آزاد تو وہ ہوتی ہے جو گھر میں آزاد ہے، جیسا مرضی لباس پہنے۔ تو جو جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے اسے مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ وہ ایئر ہوسٹس تو دور کی بات ہو گئی، اب تو بسوں میں بھی لڑکیاں ہیں نا جی، ان بسوں میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتی ہیں۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں ہوش میں آؤ، کن کن ناموں سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ برابری کے نام پر اسے قید کر دیا۔ گھر میں ہزاروں مشکل حالات اس عورت پہ آئے، لیکن ایئر ہوسٹس ہے نا، اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، وہ مسافروں کے ساتھ مسکرائے گی۔ کتنے ظلم کر رہے ہیں عورت کے ساتھ کہ جب اس کا دل غمگین ہے اسے غمزدہ ہونے کی بھی اجازت، کہ تو تم نے کیا ہے عورت کو، اسلام نے تو آکے آزاد کر دیا ہے۔ قید کرنے والوں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دو، پھر آگے نکلو، پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہو ظلم ہو گیا جی، فلانا حق نہ دیتا، فلانا۔ عورت کو تو زیادہ مل رہا ہے جی، وراثت پہ استاد ہے جی، ادھے نال خامند کو لو جے کچھ مل دے اکڑے ٹائی جائیں، مرد کو تو بیوی کو بھی دینا ہے جی، مرد کے ذمہ تو دوری ذمہ داری ہے نا، عورت نے تو ہر طرف سے لینا ہی لینا ہے۔ ایک ہی بات کی طرف چلے جاتے، مرد قتل ہو جائے دیت کیا ہے 100 اونٹ، عورت ہو گئی جی 50 اونٹ، دیکھیا ظلم کی تا عورت ہو 50 اونٹ۔ عقل کے اندر ذرا ہوش کے ناخن لو یا
مرد قتل ہو جائے، عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ کس کو ملیں گے؟ مرد کو۔ تو ظلم تو مرد کے ساتھ ہوا۔ مرد قتل ہو گیا 100 اونٹ ملیں گے کس کو؟ اس کی بیوی کو۔ اللہ کے بندوں کہاں دھوکہ؟ ویسے ہی نہیں کہہ رہا، پاگل تو نہیں ہوں، دنیا نے دھوکہ دے دیا کہ ہم نے عورت کے ساتھ یہ کر لیا وہ کر لیا، تم نے ظلم کر لیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کے لیے جسے پیدا کیا اس کام سے ہٹا کر اسے دوسرے کاموں پہ لگا دیا۔ برابری کرانا چاہتے ہیں تو برابری تو اس کا نام ہے، برابری کرا لو، برابری کراتے ہو نا، آپ برابری کی ترتیب بھی ہم تجھے سکھائیں گے۔ مرد جاتے ہیں بیچارے مزدوری کرتے، جا اسلام آباد میں بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، 8-8 10-10 20 منزلہ بن دیں نا، اس دی ہوتے 20 منزل تے ہوتے شٹرن ٹھوکتے جنا لانا عورتوں کو تے شٹرن ٹھوکتے۔ برابری کرا دیں، برابری برابری، اس دھوکے میں ہم آ گئے۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا کرے۔ رونا فقیر کا یہ ہے کہ ہم کافروں کے دھوکے میں آ گئے، وہ ہمیں جس طرح دھوکہ دیتا ہے ہم اس دھوکے میں آ گئے۔ او جی عورت نال ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ جی پردہ کرایا ہے اس کو، تو قیمتی شے پردہ ہو دیا، قیمتی چیز کا پردہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو سارے آن دی جب پیسے ہو سے نا قیمتی ہیں، قیمتی ہیں، تو 5000 دا نوٹ آئیے یہ کر کے جلو نا بزارہ جل دے ہو، بولو کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ نا یار، 5000 دا نوٹ اندر لیتے پتہ نہیں بٹھواں میں تکڑی کڑی جائی اندر سنبھال کے رکھ دیا کسا دی نظر نہ پہوے۔ اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک عورت کی قیمت 5000 کا نوٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھا دو دنیا والوں، میں انتظار کروں گا۔ ایک اور سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، تم سمجھا لینا، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عورت کے بڑے ہمدرد آ گئے، یہ عورت کے ہمدرد نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی کے لیے مارے مارے نہیں پھر رہی، یہ عورت تک آزادی چاہتے ہیں کہ کس طرح عورت تک پہنچا جائے، اور جیسے اسے جھنجھوڑا جائے، بمبوڑا جائے۔ چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ تھوڑے آگے ہو جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آئیے تھوڑے آگے آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، جلدی کریں جلدی کریں، میں آگے نکلوں، دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ پیچھے بھی حضرات بیٹھے، بس میں ایک دو باتیں 3 اور کر کے تشکیل کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، توجہ کر۔ اللہ اکبر۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ بولیے۔ عورت ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ کندھوں تک۔ مرد کہاں تک؟ حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی اپنا کام آپ جانے، ان کا کام جانے، ان کے جو مرضی کرے۔ میں حنفی آدمی ہوں، میں حنفیوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کان تک مرد اٹھاتے، عورت یہاں تک۔ مرد کہاں باندھتے؟ زیر ناف، اور عورت کہاں باندھتی ہے؟ سینے پہ۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی نہیں سمجھا؟ یہ دیکھ، نماز میں بھی عورت کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کا سطر نہ کھلے، سینے پہ باندھ لے، اور آگے جا۔ عورت کو دھوکہ دیتے، بارہ شکل دا سے نہ کو، نہیں بارنا، اور تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ۔ نماز میں بھی اللہ، نماز تو ظاہر ہے اکیلے میں پڑھے گی، وہاں تو غیر ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر بھی سطر کا لحاظ ہے، سینے پہ باندھے، یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ رکوع، مرد پوری کمر سیدھی کرتے، عورت تھوڑا سا نیچے جھکے گی، یہاں بھی اس کے پردے کا لحاظ ہے۔ مرد سجدہ کیسے کرے گا، عورت سجدہ کیسے کرے گی، مرد تشہد میں کیسے بیٹھے گا، عورت تشہد میں کیسے بیٹھے گی۔ میرے پورے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے میرا سوال ہے، علماء، طلباء، حفاظ، قراء سے معذرت کے ساتھ میں پڑھی لکھی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا عورت کی نماز کا یہ فرق کیوں ہے؟ نماز میں یہ فرق ہے تو بازار میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مردوں لو پہلے تو گلے میں پھر چیڑا انداز اور گلے میں بھی نہیں۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رہے، آگے جا، فرق ہے نا۔ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہے
تو امام صاحب نے کیا کیا؟ امام کے پیچھے نماز ہے تو آگے امام صاحب بھول گئے تو مرد لقمہ دے گا تو منہ سے بولے گا، اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بولنے کی اجازت نہیں، تصفیق کرے گی، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ یا تو کہو ہم نے یہ قرآن نہیں مانا جس میں عورت کو یہ پردے بتائے گئے، یہ کون سی منافقت ہے یار؟ رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی، ایک کو راضی کرو ایک کو ناراض کرنا پڑے گا۔ رحمان راضی ہوگا، شیطان ضرور ناراض ہوگا، اور اگر شیطان راضی ہوگا رحمان ضرور ناراض ہوگا۔ اس لیے ایک فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو۔ اور آگے جا، اسی پہ بس نہیں، جدو جنازوں دے دیکھا تماشا، مرد کا جنازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹھایا چرپائی لے گئے، اور عورت کا جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لے چادرہ پکڑو۔ حیرت کی بات نہیں ہاں جی؟ اس وقت فرشتے اس عورت کے لیے کیا تصورات کرتے ہوں گے کہ ساری زندگی جب اس میں سانس تھا تو یہ سرخی تے پوڈر تے ڈسٹمپر مل کے ساری دنیا کو دعوت نظارہ دیتی رہی، اور آج اس پہ پردہ کیا جا رہا ہے، اس کے اختیاری میں نہیں رہا۔ آج کے ساتھ سے پردہ کرنے گے ساری زندگی ہو ننگی پھری ہے، آج پردہ کرنا لکے مان کس سے چھپا رہے ہو؟ کفن میں تو ایسے بھی لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پڑھے لکھوں سے اس کا جواب چاہیے، میں انتظار کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا کے بانگش نشور اتریاں، ایک اللہ والوں کے جگانے کی آواز ہے۔ جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے؟ جاگتے ہو نا انشاءاللہ۔ دشمن کے نرغے میں نہیں آئیں گے، ان کی باتوں اور ان کے چالوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے عورت کو استعمال کر کے، صنف نازک ہوتی ہے نا، اسے استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہے، عورت بھی نہیں سمجھ رہی ہے۔ عورت ذرا جانا، یہ سونا قیمتی ہوتا ہے نا، سونا ذہب گولڈ قیمتی ہے نا، اور آج تک کتھے پہنچ گیا جی 2 لاکھ اور 9,000 کو پہنچ گیا تولا نا۔ آج کی رپورٹ یہ ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ تو یہ جب صراف کی دکان پہ ہم جاتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جو ہم نے جو شوکیسوں میں وہ اصلی سونا ہوتا ہے، وہ تو آرٹیفیشل ہوتا ہے، جب سودا طے ہوتا ہے تو پھر وہ اندر بڑھ دے کمرے میں۔ یہ تماشا دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اندر بڑھ دے، اندر جلتے، اندر جاتے، اندر جاتے، اندر ایک بڑا لاکر ہوتا ہے، وہ کھولتے ہیں، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتے ہیں، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں۔ مجھے اس قوم پہ حیرت ہے جس کی ہاں 1 تولے سونا تو قیمتی ہے اور اربوں روپے نہیں، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں، اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس عورت کو مقام دینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ شہزادی تھی، یہ ملکہ تھی، یہ ملکہ سے اٹھا کر اسے لونڈیوں والے کام اس کے حوالے کر دیے جو پرانے زمانے میں ہم قدیم عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ گانے باجے تبلے سرنگی یہ کام لونڈیاں کیا کرتی تھی، آج کی آزاد عورت کو اس کام پہ لگا دیا۔ مجھے بتاؤ دنیا والو، یہ کام تو کبھی آزاد عورتوں کا شعار رہا ہی نہیں ہے۔ آزاد عورتوں کا تو مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا تھا، تو وہ چھپا کے رکھتا ہے سونے کو۔ وہ جی حسن زیادتی جنی جنگج کرے، جنا لو ہے نا، جنے کی مثال کیا ہے؟ لوہا ہے۔ تم سونا ہو نا، سونے کو سنبھالا جاتا ہے نا، تو لوہا پر ایتھے دکان ہے کہ لوہے راتی بار پیدا ہونے نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے کے سامنے لوہے کی ارد گرد 2-4 دکان اسی تے دیکھتے ہیں، راتی دن گزرتے اتھی راتی ایک تالا جہاں لا چھوڑ دیں تو اتھی پہ رہنے، راتی بارش بھی اسی پر اور برف بھی اسی پر اور دھوپ بھی اسی پر، راستے میں گرد و غبار سارا اسی پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ لوہا ہے۔ مرد کی مثال تو لوہے کی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ نقصان عورت کا قیمتی چیز وہ ہے، معمولی سی خراش بھی اس کی ساری زندگی کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اس لیے آج کل گڑی تے کوئی نکی جی چریٹ لگنا دینے، اتنا موبائل آدھے نا اس تے ذرا سکریچ آنا دینے، سکریچ نہ جلے۔ تو موبائل قیمتی ہے، عورت قیمتی نہیں۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھی لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کی رونقوں کو اور اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اخلاص میں اللہ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی کافشوں اور محنتوں کو قبول کر کے 4 ٹانگے عالم میں اس کے فیض کو عام کر دے۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے، ہم ایسی دعا جب دعا بھی مانگتے ہیں نا تو
پاپا کو اگر آگے مانگنے، اپنے آپ کو آگے رکھ کے نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقائے کار، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکات عطا فرمائے، اور مدرسے پر جو قرضہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی اختتام کے اور پورا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے۔ آپ بھی اللہ سے مانگے، اور کچھ نہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں نا، اور کچھ نہیں ہوتا نا مدرسے میں تعاون کر دے، ایک کام کرنا، اس کا مجھ سے وعدہ کر لیں، ایک کام کا مجھ سے وعدہ کرو سارے حضرات، تم جہاں بھی داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ مسجد جہاں نظر آئے دیکھ کے صرف خوش ہو جایا ہے۔ یہ وعدہ کرتے ہو کہ جہاں داڑھی نظر آئے گی، پگڑی نظر آئے گی، ہاں جی مسجد نظر آئے گی، مدرسہ نظر آئے گا، اسے دیکھ کے ہم کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ تو جہاں جہاں دین کا جو کام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنو، معاند نہ بنو۔ دین کا جہاں جہاں جو کام ہو رہا ہے، یہ سارے میرے کام ہیں، اپنا کام سمجھ کے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائیں گے۔ مدارس کو دیکھ کے خوش ہوگے نا انشاءاللہ، علماء کو دیکھ کے خوش ہوگے نا، اس پر بھی اللہ وہ عطا کریں گے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر متھے تے بارہ نہ بجاندے کرو، خوش ہو جایا کرو، اللہ اور اضافہ کرے، اللہ ان کو اور برکات عطا کرے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ لگے ہاتھوں میری تشکیل نہ ہو تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ گویا میں نے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ یہ سارا مجمع عہد کرے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑے گے، نماز توبہ سے معاف نہیں، پچھلی رہتی ان کی قضا کر لو، علماء سے ترتیب پوچھ لو، اور وقت ہوتا تو میں تفصیل بھی بیان کرتا ہوں۔ اور گانا باجا طبلہ سرنگی بند انشاءاللہ، نہ مرد سنیں گے نہ عورتیں سنیں گے، اس سے منافقت آتی ہے۔ حضور نے فرمایا گانے سے آدمی کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر مگر شگرالیاں گلائیں نہیں، تم 2 ہفتے یہ کام کر کے دیکھو، تمہیں عجیب سا سرور محسوس ہوگا، روحانیت پاک ہوتی چلی جائے گی، پھر تمہیں جہاں گانے کی آواز آئے گی دل میں الہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو تو مجھ سے گلہ کرنا، 2 ہفتے کے لیے تم اپنے کانوں پہ پابندی لگا دو، 3 چیزوں پہ پابندی لگا دو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان پہ پابندی کیا ہے؟ چشمہ بندو، گوش بندو، لب بند، یہ 3 کام کرنے۔ چشمہ بند، آنکھیں بند، جس چیز سے اللہ نے، یعنی کہ عورتیں جس چیز پہ نظر ڈالنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم اس طرف نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، بالکل نہیں دیکھیں گے۔ دیکھنے سے اثر آتا ہے۔ وہ تو سیادے کس طرح دے دیکھنا، اس میں کیوں دے کیمرے یہ کیمرہ یوں کٹ دیتے، اس میں فوٹو جلتا رہتا ہے۔ یوں ہم جو دیکھتے ہیں اس کا عکس ہمارے اندر میں آ جاتا ہے، اس لیے دیکھیں گے نہیں۔ جب نہیں دیکھیں گے، چشمہ بندو، گوش بند، کان بند، کانوں سے گانے نہیں سنیں گے، گیتیں نہیں سنیں گے، گالیاں نہیں سنیں گے، بکواس نہیں سنیں گے، ہر وہ چیز نہیں سنیں گے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ نہ سوشل میڈیا پہ سنیں گے، سوشل میڈیا پہ آ کے آج کل اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے، ایسا طوفان بدتمیزی میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ایسا ناسور ہے جو قوم کو لگ گیا ہے، جس کا علاج سوائے قرآن کے سامنے جھکنے کے اور کوئی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس اس کا علاج ہے۔ باز آ جاؤ، اور میری قوم کا المیہ ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یاد رکھنا، ہمارا آج عادت ایسی بن گئی ہے، میں اپنے سوا ساروں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے سوا سب کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر میں اپنے ایمان کو ٹٹول لوں نا، میرے اندر ایمان ہے۔ مومن تو دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، میں دوسرے کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرے کو بے عزت دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرے کی توہین کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میرے اندر ایمان کہاں رہا؟ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا کرے، اگرچہ میرا لہجہ شاید سخت ہو اور آپ کے سماعتوں پہ ناگوار گزرے، لیکن میں اپنے شوق سے اونچا نہیں بول رہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج رات بھی میں ادھر کل ہو کے اس سے پہلے ایک جگہ بیان کر کے یہاں خواجگان سے ہو کر رات بھی ایک جگہ اور لمبا بیان کر لیا،
رات میرے تکلیف میں گزاری، اگرچہ بعد میں مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، روز تحیہ کرتا ہوں، نہیں بولوں گا، نہیں اونچا بولوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا بھائیو، مجھے معاف کر دینا بھائیو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا؟ چشمہ بندو، گوش بندو، لب بند، کانوں سے ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہونٹ بھی بند، غیبتیں نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج میرے قوم کا بڑا المیہ ہے جھوٹ، جھوٹ کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ سوشل میڈیا پہ انہوں نے آپ دیکھے ہو تو دیکھے تو اس کے سچ ہونے کا تجھے یقین ہے؟ فوراں پھیلا دے تالے شیئر کری۔ یہ سوشل میڈیا تے بیٹھ کے کسی کو محب وطن بنا رہے اور کسی کو غدار وطن بنایا جا رہا ہے، اور کسی کو جنتی بنایا جا رہا ہے، کسی کو جہنمی بنایا جا رہا ہے۔ تم بھول گئے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ام علا رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے؟ جب یہ فوت ہو گئے میں نے کپڑے میں وہ قرآن ڈالا تو ہمارے حصے میں آئے، تو ہم وہ فوت ہو گئے، بیمار ہوئے، فوت ہو گئے، میں نے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا تھا اور کہہ رہی تھی اللہ تیرا بڑا اکرام کرے گا اور یوں کرے گا، تجھے مبارک ہو، یوں ہو۔ اتنے میں حضور داخل ہو گئے، حضور نے آ کے کہا یہ تو کیسی باتیں کہہ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ کی طرف فلانا جنوی ہے، یہ بڑے بڑے اختیارات بھی ہیں، یہ فلانا جنتی ہے، یہ میرے تیرے اختیار کی باتیں نہیں ہیں۔ جو جتنا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔ چشمہ بندو، گوش بندو، لب بند، عہد کرتے ہو نا انشاءاللہ، مرد عورتیں سارے عہد کرو، زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں بولیں گے، غلط باتیں نہیں نکالیں گے، کسی کو گالوں گلوچ نہیں کریں گے، لعنتیں نہیں بھیجیں گے، کسی کے بارے میں برے لفظ نہیں استعمال کریں گے۔ یہ تین کام کر لے، مولا روم مجھے تجھے کہہ رہا ہے یہ تین کام تو کر لے، گر ندانی سر حق بر من بخم، پھر بھی تو اگر اللہ کے رازوں تک نہ پہنچ سکے تو میرا ہنسی اڑانا، میرا مذاق کرنا، میرا ٹھٹھا کرنا۔ تو اس لیے گانا باجا طبلہ سرنگی بند، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے، اور آگے جا والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ ایک بات نہ کہوں ضمیر مجھے ملامت کرے گا، ایک چھوٹی سے کتابچے صاحب ہدایہ کے شاگرد نے لکھا ہے تعلیم المتعلم کے نام سے، اس میں آگے چل کر آخری فصل میں حضرت نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، اور فصل کا عنوان دیا ہے کن چیزوں سے آدمی کے رزق اور عمر میں کمی ہوتی ہے۔ آج ساری قوم پریشان ہے، مہنگائی ہے، معیشت ہے، لیکن اس کے اسباب پہ ہم غور نہیں کر رہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے دو باتیں صرف اس میں سے عرض کرنا چاہوں، بہت ساری لکھی ہیں، ان میں سے صرف دو۔ ایک یہ فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا نام لے کر انہیں پکارے اللہ ان کے رزق اور عمر میں کمی کر دیتا۔ ماں باپ کا نام لے کر، کیسے لے کر؟ نام لے کر جو پکارے اللہ عمر اور رزق میں۔ مثلا فرضی نام لے لیتا ہوں جی، کسی کی ماں کا نام زینب ہے تو اس نے پیچھے بیٹی یا بیٹے نے کہا او زینب، نہیں، یہ اجازت نہیں ہے مجھے تجھے، اور باپ کا نام غلام جلانی ہے تو اس نے کہا او غلام جلانی، تو پاس سمجھ جا اس کے عمر اور رزق میں کمی آئے گی۔ حضرت نے تو یہ لکھا، میں ذرا کڑتا رہتا ہوں، پھر سوچتا رہا یار نام لینے سے تو جس ملک میں ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا جاتا نہیں ہے، کتنے ماں باپ میرے پاس آ، تجھے ماں اور باپوں کے اتنے موٹے موٹے آنسو دکھاؤں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس ملک میں ماں باپ کو رلایا جاتا ہو اس ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی یار؟ مجھے سمجھا لو، تم پڑھے لکھے ہو، ہمیں سمجھا لو آ کے یہ جو اسباب ہیں رزق اور عمر میں کمی کے ان کو دور کر۔ اگلی بات والمشی قدام المشائخ، بزرگوں کے آگے چلنے سے عمر اور رزق میں، مشی قدام المشائخ، بزرگوں کے بڑوں کے آگے چلنے سے رزق اور عمر میں کمی آتی ہے۔ حضرت نے یہ لکھ لیا، میں سوچتا رہا یہ بزرگ کون ہے نا؟
عمر میں بڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں، مشائخ سے مراد قرآن و سنت کے علوم کے شناور ہیں، یہ میرے دائیں طرف بائیں طرف اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے چلنے سے رہبری کے لیے کوئی چلے علیحدہ بات، لیکن ان کی تحقیر کر کے اوجھلنی ہے نا کہ پتہ ہے آپ بڑھے رہا ہوں، جیسے آج کا رواج ہے، تو بزرگوں کے صرف آگے چلنے سے عمر اور رزق میں کمی ہوگی۔ تو جس ملک میں علماء کو، بزرگوں کو، مشائخ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس ملک کی معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ میرے ملک میں علماء کو رات دن گالیاں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی؟ یہ زمین میرے رب نے بنائی ہے، یہاں نظام اور قانون بھی میرے رب کے چلیں گے، دنیا والوں کے نظام فیل ہو چکے ہیں، بس اسی پہ اکتفا، آخری اور لقت تشکیل، یہ سارا مجمع، عورتیں تو پردہ کریں گی، بالکل اندر گھر سے نکلو پتہ ہی نہ چلے کالا کوا بن کے نکلو یا کوئی اور ہے، سب پتہ ہی نہیں، اور معذرت کے ساتھ میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، آج کل کے جو برقعے تم نے بنا لیے ہیں، یہ تو 80 سال کی بوڑھی کو پہناؤ تو وہ 18 سال کی لگتی ہے، تو اس لیے دل میں ستارے والے برقعے نہیں، برقعے کا مقصد یہ تھا یہ جب ڈال لیا جائے اب عورت کی پہچان ایسی نہ ہو سکے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ 18 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس کا پتہ ہی نہ چل سکے، اس انداز کا برقع ہونا چاہیے کہ جس سے جی پتہ ہی نہ چلے یہ کون جا رہی ہے، کس عمر کی جا رہی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا کہ دل میں ستارے اپنی جگہ میں، عورتوں کے ماحول میں اور اپنی جگہوں میں کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن سر عام جب باہر نکلنا ہو ان دل میں ستاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہے، عزت کی بھی حفاظت ہے، آبرو کی بھی حفاظت ہے، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھے حضرت مفتی صاحب ہمارے بڑے، اللہ سلامت رکھے، میں ان کی برکت کی وجہ سے کھڑا نہیں کراتا ہوں، ورنہ میری عادت ہے میں جہاں بھی کراچی تک جہاں جاتا ہوں مجمع میں کھڑا کرا کے جی ان سے وعدہ لیتا ہوں، لیکن یہاں آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے۔ آج کے پہلے مسئلہ بتا دو، میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی تھا ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے یا زبانی بات ہے؟ یہ ہماری ایمانی بات ہے کہ آپ سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ مجھے یہ بتا، فرض واجب نفل مستحب چھوڑ، یہ بتا حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ سارے مانتے ہو حضور کی داڑھی تھی نا؟ سب مانتے۔ تو ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ حسین تھے، یہ بھی مانتے ہیں کہ داڑھی تھی، ثابت ہوا داڑھی حسن کی علامت ہے، داڑھی حسن ہے، داڑھی کا نہ ہونا بدصورتی ہے۔ ہوئے کیا ہے؟ بدصورتی۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا کر دے، ہمیں بھی سمجھ عطا کر دے، یا تم آ کے اس کا مترانے اور منڈانے کو خوبصورتی ثابت کر دو، میرے ساتھ آ کے بیٹھو، میں اس کو حسن ثابت کرتا ہوں، تم اس کے ہٹانے کو جی حسن ثابت کر لو، تو بس بات ختم ہو جائے گی، آئندہ میں اس پہ بات چھوڑ دوں گا۔ اگر میری بات ٹھیک ہے، کون کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، اللہ حامی و ناصروں، انہی باتوں پہ اکتفا، اللہ تعالی مدارس کی آن بان شان کو یوں تا قیام قیامت آباد اور شاداب رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دترے شہر پڑھ سا زیادہ دی۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکست کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ آج قومیت کے نام پہ لڑا دیا، قوم کو امت کو تقسیم کر دیا، لسانیت کے نام پہ لڑا دیا، عصبیت کے نام پہ لڑا دیا، وطنیت کے
دی، ہم نے کوئی اور پہچانے بنا لیے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں جی اختصار کروں ذرا آگے نکلو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ دنیا کہتی ہے ملا نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ دنیا والے یہ سوال تو ہمیں تم سے کرنا چاہیے، تم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ ملا نے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر خیرات لے کر، ہاں جی ان سے یہ چھوٹی سی علاقہ چھوٹی سی بستی دیکھنا، یہاں آج 86 لوگ فارغ ہو رہے ہیں، مختلف شعبوں سے 86 فارغ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتا پوری قوم کے ٹیکس کھانے والوں، تم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ بتانا میرے ملک سے اچھے علاج کے لیے دنیا باہر کیوں جاتی ہے؟ دنیا علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں آتی؟ جو ذمہ داری تم نے اٹھائی تھی پوری نہیں کر سکے ہو، اپنا الزام ملا پہ ڈال رہے ہو۔ ملا نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی الحمدللہ کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ پوری کر کے دکھائیے۔ جو ہم نے کہا تھا مولوی دیں گے نہیں دے رہے، مفتی دیں گے نہیں دے رہے، حفاظ دیں گے نہیں دے رہے، مفسر قرآن دیں گے، شیوخ حدیث دیں گے، کیا ان مدارس سے یہ سارے پیدا ہو رہے یا نہیں؟ تم نے بیڑا اٹھایا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، دنیا چاند پہ چلی گئی، تم بھی جاؤ نا۔ آج کل میں ہر مدرسے میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، ابھی یاد آ گئی، میں تمہیں 4 سال کا وقت دیتا ہوں، مجھے کسی پاکستانی کو چاند پہ پہنچا کے دکھا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، چاند پہ پہنچاؤ جاؤ۔ کیوں؟ حکومتیں تمہارے پاس، پیسہ تمہارے پاس، سار بلڈنگیں تمہارے پاس، تو اس نے کھانا پینا گڑیاں ہر شے مفت میں، کہتے تو سب شی پہ پیسہ لگتا ہے اپنے پیسے سے۔ سفر کر میں پیچھے ایک دفعہ اسلام آباد گیا تھے، ادھر بھی بات چلتے میں انہوں نے آخیا وہاں جنی گل سن، یہ لکھاں روپے جڑے تنخواہ کہندے ان دے ٹول پلازے بھی معاف ہیں، تو میں تے 200 روپیہ دے کے ٹول پلازہ ہو رہا آیا۔ اساں کو لکڑی جائی پیسے تم نہیں لیتے ہو، ہم تھانے میں جائیں تو باہروں کاغذ بھی پیسے نے آن کے دینے ہیں، میں جو میں تے تھانے والے بھی ذرا کلاس کہہ دیا جی باہروں پیسے بھی اسی جی ہلے کاغذ آننے جی کاربن آننے ہلے جی اتنے آن کے دے جی، تو جی سرکاری ادارے ٹیکس مجھ سے لے رہے ہیں، میں سرکاری اسپتال میں چلا جاؤں میرے لیے دعائی معائی کچھ بھی نہیں۔ کل کی بات ہے، ایک مریض میرے پاس ہے، دکھتا ہوں، دل جلتا ہے خون کے آنسو، میں روتا ہوں، اندر ہی اندر کرتا رہتا ہوں۔ کل ایک مریض آ گیا، او جی یہ تکلیف ہے، مخے پر سرکاری اسپتال ہے جلنا، اگر نہ وہ ڈاکٹر نے کہا ہے الٹرا ساؤنڈ کرال، مخے تھے نہیں الٹرا ہنی، تو مخے کس گلا دے پیسے ہم سے لیتے ہیں؟ ساری زندگی انہوں نے ہمیں دھوکے دیے، اب پھر ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے قوم، نویں کپڑے لا کے پھر توتے تاتے دے ہو کہ آسے نزی پھر زندہ باد کرساں زندہ باد کرساں۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا وفا ہے ہم سے، تمہیں محبت سے کام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجمع دعا تک حرکت نہیں کرے گا، دعا پوری عبادت کا مغز ہوتا ہے، میرے بعد علماء کرام موجود ہیں، کسی کو حرکت کی اجازت نہیں، کوئی حرکت کرے گا میں دلی طور پر اس سے ناراض ہوں گا، اچھا یہ نہیں، ادب یہ ہے کہ آپ لحاظ رکھیں، راحت پہنچانے کا نام ادب ہوتا ہے۔ میں سب کو سلام کر کے ضرور آخر تک بیٹھتا، لیکن مجھے زور کے بعد سرائے سالے اور پھر رات پنڈی پہنچنا ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سب کو جانے کا سلام کر لیتا ہوں، آپ مجھے جواب
जवाब दे दे और फिर मैं निकल जाता हूँ। मजमे में कोई हलचल नहीं मचेगी, ठीक है ना इंशाअल्लाह। आप यूं ही जम के बैठेंगे, अकाबरीन तशरीफ फरमा है, उनकी बातें सुनेंगे। जब यहाँ से ऐलान हो जाए कि अब आप जा सकते हैं, उस वक्त तक कोई नहीं जाएगा ना इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।